واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 16واں پارہ میں سے سورہ مریم شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل۔ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی جل شانہ کے اولیاء سے محبت ہے، کیونکہ اولیاء سے محبت بندہ اپنی طاقت سے نہیں کرتا۔ ہر نیکی، یوں تو ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اولیاء کاملین کی عقیدت، محبت، تمسک اور تعلق ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خود ڈال دیتا ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ کے پیارے کی محبت جس بندے کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اور اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ، محبوب بندوں کے ذکر کی محفل سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیچارے احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ 11ویں کہاں لکھی ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، عرس کہاں لکھا ہے۔ ان ساری محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں جو میں نے تلاوت کی یہی فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی خیر ہے، انہوں نے ٹیلی فون سننا تھا اس لیے ادھر بیٹھ گئے، تو غور کیجیے۔ اب یہ قاری صاحب کو یہ احساس نہیں ہوا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور کون بات کر رہا ہے۔ ان کی توجہ کسی شخصیت کی طرف گئی، ان کا استقبال کروں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرات محترم باتوں پہ غور کرنا چاہیے، میں لاجانی باتیں نہیں کر رہا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں اور انہوں نے عاملو عمل کیے، الصالحات نیک عمل۔ پہلے فرمایا مومن، پھر فرمایا نیک عمل، کیونکہ ہر عمل نیک تب بنتا ہے جب عمل کرنے والا مومن ہے۔ اور جب کوئی مومن بندہ ساری زندگی نیک عمل میں گزارتا ہے تو رب فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے اور پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت۔ اور صرف محبت نہیں فرمائی، ودا،
مودت پیدا فرما دے. سبحان اللہ. ایک ہے حب اور ایک ہے بدھ. دونوں پیاری چیزیں. حب کا معنی کیا ہے؟ محبت. اور بدھ کا معنی کیا ہے؟ محبت. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی طرف بندے کا میلان کر دے، بندے کو اس کی طرف مائل کر دے، یہ ہے محبت. اور مودت کیا ہے؟ کہ اتنی محبت بندے کے دل میں کسی کی ڈال دے کہ وہ بے قابو ہو جائے. وہ بے قابو ہو جائے اور اس محبوب کے لیے وہ بہہ جائے. یعنی شدت کی محبت جو ہے وہ بدھ ہے. اور یہاں فرمایا بدھا، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے، مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نہیں، کوئی نہیں، ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا خیال ہوتا ہے. خیال تو اچھا ہے لیکن آ رہی ہے ہمیں ہوا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی پتہ لگانا ہو کہ مومن ہے یا نہیں. اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے دل میں محبت علی دے. کیونکہ علی پاک کی محبت کا نام ہے ایمان. ہمارے آقا نے خود فرمایا نا کہ یحب علی مومن، مومن علی سے محبت کرے، ویبغضہ منافق، اور منافق علی پاک سے بغض رکھتا ہے. پتہ چلا کہ جو عظمت علی، شان علی، مقام علی سبحان اللہ اگر سن کر خوش ہوتا ہے تو مومن ہے. اور جو شان علی سن کر فتوے لگانے شروع کر کہ یہ تو رابطیوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں کیڑے پیدا کرے، ان کا قوت تکلم سلب کر لے. جو ذکر علی کے لیے کہیں یہ رابطیوں کا. علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمتیں یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسی عظمت والا عمل نہیں جو علی میں نہ ہو. اور ہر شان اللہ نے علی کو عطا فرمائی سوائے نبوت، سوائے نبوت. بے شک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علی پاک کو یہی فرمایا نا کہ آپ کا مقام میری بارگاہ میں ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا فرق صرف اتنا ہے ہارون علیہ السلام اور آپ میں کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد نبی کوئی نہیں آتا. تو بھائی اب کوئی کہے کہ سوائے نبوت کے باقی سب کمال علی میں ہے. واہ بے شک. بعض لوگ اس جملے پر بھی فتوے شروع کر دیتے
اس پر بھی فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، آخر مولا علی میں کوئی تو ایسی چیز تھی نا کہ ان کی محبوبیت کا اعلان اور محبیت کا اعلان ہمارے آقا نے خود کیا۔ سبحان خیبر کا میدان ہے، اللہ، خیبر یہودیوں کا قلعہ تھا، اور جب سرکار جناب بندہ ادھر تشریف لے گئے یہودیوں کہ اس شہر کی طرف، خیبر کی طرف، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے ساتھ تھے۔ جنگ شروع ہو گئی، فتح نہیں ہو رہی، صحابہ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں رات کو، پتہ نہیں فتح کیوں نہیں ہو رہی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی پریشانیوں کو دیکھا اور فتح کیوں نہیں ہو رہی تھی، صرف اس لیے کہ عظمت علی ظاہر کر اب صحابہ کو جب افسردہ دیکھا ہمارے آقا علیہ السلام تو آپ نے جھنڈا اٹھایا اور فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ سبحان رسولہ سبحان وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سبحان اللہ، فرمایا کل یہ جھنڈا، کل صبح یہ جھنڈا اس کو عطا فرماؤں گا جو فتح کر کے آئے۔ اب کوئی کہے نبی کو کل کا علم نہیں تو کتنا احمق ہوگا۔ بھئی ہمارے آقا تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو گیا اس کے بھی عالم اور جو ہوگا اس کا بھی، اس کے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سرکار مدینہ کی نگاہ شفقت کا صدقہ یہ مقام مل رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے علم کے مظہر ہیں۔ کیوں؟ استاد اللہ تعالیٰ ہے اور شاگرد ہمارے آقا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شاگرد نہیں کائنات میں سوائے ہمارے آقا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود پڑھایا اور پھر فرمایا محبوب اب علم تقسیم۔ سبحان اللہ، آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا آنا مدینۃ العلم والی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، علم کا شہر میں ہوں واہ 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 واہ، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے خیر فرما دیا کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ، یہ جھنڈا کل اس کو دوں گا سبحان اللہ، جو فتح کر کے آئے گا۔ اور ہے کون وہ؟ مَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی صاحب فرمایا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا بھی محب اللہ بھی ہے، محب الرسول بھی ہے، محبوب اللہ بھی ہے، محبوب اللہ۔ جن کے لیے آقا فرما دیں یہ اللہ کا محبوب،
بے شک پھر آپ بتائیں اور فرمائیں میرا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. جو سرکار کا محبوب ہے آپ نے محبوبیت کا اعلان یا تو جبل احد کے لیے فرمایا اور یا حسنین کریمین کے لیے اور یا مولا علی کے لیے. جبل احد کے لیے بھی فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ. سبحان اللہ. میں احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ چلا ہمارے آقا کو پتھروں کے دلوں کا بھی علم ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک. اور یا پھر حسنین کریمین کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی احبہما واہ فاحبہما احب من یحبہ. سبحان اللہ. یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں یہ دونوں میرے محبوب ہیں تو بھی ان دونوں کو محبوب تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھ اور جو ان سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ. سبحان اللہ. تو حضرات محترم یہ ایسا پاک گھرانہ ہے. آقا نے اعلان کیا خود کہ میں ان کا محب ہوں یہ میرے محبوب ہے. میں علی کا محب ہوں علی میرا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ علی کا محب ہے علی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جناب بندہ ایمان محبت علی کا نام. سبحان اللہ. اس دور پر فتن میں بس صرف یہ چیز دیکھو نہ لباس دیکھنا ہے نہ شکل و صورت دیکھنا. بھئی اتنی بڑی داڑھی ہے اور دیکھو اس کا لباس کہ اتنی بڑی دستار سر پہ رکھی ہوئی ہے جبہ پہنا ہوا ہے. یہ دیکھو کیسی شخصیت ہے. اگر علی پاک کے ذکر پر تھوڑی سی تنگی کا اظہار کر رہا ہے اب دیکھو نا جیسے مولا کا لفظ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا من کنت مولا علی اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا. سبحان اللہ. یا اللہ اس بندے کو میں تیرا حبیب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اس بندے کو اپنا محبوب بنا جو علی سے محبت اور اس بندے کا تو بے نیاز دشمن بن جا جس کے دل میں علی کی دشمنی. اللہم عادے من آدا. ہمارے آقا نے پورے صحابہ کے سامنے اعلان کرا پورے صحابہ کے. تو جناب بندہ اب رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے جس کو جو مقام دیا ہے وہ مالک جو اور اس کی ہر بات کا اعلان تو میرے آقا کی زبان سے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ محبوب کا بولنا تمہارے معبود کا بول. سبحان اللہ. اب لوگ کہہ رہے ہوتے کیونکہ اور مولا نہیں ہے صرف علی مولا ہے. او بھائی سارے ہی مولا ہو تم ہم کب کہہ رہے نہیں ہو کیوں جی بے شک. ہم نے تو اگر نتھو کا نام لینا ہو تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا نتھو صاحب کہتے ہیں یا نہیں کہتے بے شک. ہیں جی بالکل ٹھیک. حضرت مولانا ایرے صاحب حضرت مولانا غیرے صاحب بھی ہم تو ایرے غیرے نتھو خیرے کو بھی مولا کہہ رہے ہیں مولانا 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 مگر ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں مولا
علی کو میرے نبی نے اس میں یار چڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ مولا ہے اور مولا نہیں ہے۔ ارے کہنے والے ہم تو بدل ناخواستہ تجھے بھی مولا کہہ دیتے ہیں۔ بے شک ہم تو تجھے بھی کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب، مولانا ابلیس صاحب، لیکن علی کو تو میرے آقا نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمام صحابہ کے سامنے ممبر بنوا کر اوپر کھڑے ہوئے علی پاک کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھ بلند فرما کے من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے لیے، ان کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بی بی پاک کے ساتھ نکاح کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی مطالبہ کیا نکاح، مگر سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابھی وہ چھوٹی ہے، اللہ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ تو کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سرکار وہ چھوٹی ہیں؟ صدیق اکبر تو کہہ سکتے تھے میں نے 9 سال کی بیٹی آپ کو دی، لیکن میں ابھی وہ چھوٹی ہیں۔ صدیق اکبر کے لیے بھی چھوٹی ہیں، فاروق اعظم کے لیے بھی چھوٹی ہیں، تو پھر وہ جو چھوٹی ان کے لیے تھی اس چھوٹی کی بیٹی سے حضرت عمر کا نکاح کیسے ہو سکتا؟ اللہ بے شک بے شک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یار خود ماں تو اس بچی کی میرے لیے اس وقت چھوٹی تھی اور اب اس کی چھوٹی بیٹی وہ کس طرح میرے نکاح میں آ سکتی؟ عجیب لوگوں کے دل میں تعصب، داماد علی داماد علی، یار نبی پاک کے سسر ہیں حضرت عمر، بے شک ان کی شہزادی حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی گھر والی ہیں، بے شک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار کی نکاح میں ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، اور نبی پاک نے دنیا میں ان کو جنت عطا فرمائی۔ بے شک یہ تھوڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بس چونکہ رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا رشتہ قریبی ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسب، واہ سبحان اللہ سب رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، صرف میرا رشتہ اور میرا نسب یہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ تھوڑی بات ہے، ان کو یہ عظمت حاصل ہے۔ باقی یہ ہے کہ علی علی ہے، آپ دیکھیں حضرت علی پنجتن پاک میں کوئی دوسرا صحابی پنجتن پاک میں نہیں، یہ عظمت صرف علی پاک کو حاصل ہے۔ اہل بیت میں تو میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ
تو کیا اور صحابہ کا نام نہیں لے سکتے تھے کہ یہ بھی میری اہل بیت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ تعصب کا بیڑا غرق کرے۔ آمین۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنے سمیت کمبل میں جمع کیا، اور راویہ بھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ فرما رہی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود فجال حسن ابن علی فادخلہ ثم جال حسین ودخل معه سبحان اللہ، ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی سرکار نے خود فرمایا نا کہ یہ آیت تطہیر کے مصداق ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میری خاص اہل بیت، اے میرے اللہ یہ میری خاص اہل بیت۔ اللہ کو نہیں پتہ کہ خاص اہل بیت ہے یا نہیں، اللہ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی حکمت یہی تھی کہ میری اہل بیت سے بغض رکھنے والے کمینے سن لیں بے شک، کہ یہ میری خاص اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، ہر قسم کی، کیونکہ اذہب عنہم الرجس، رجس ناپاکی کو کہتے ہیں، اس پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، جو فائدہ دے رہے کہ ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، حصی ناپاکی، مانوی ناپاکی، حقیقی ناپاکی، حکمی ناپاکی، اعتقادی ناپاکی، عملی ناپاکی، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور وطہرہم تطہیرا، اور ان کو ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق۔ میں نے آپ کو کہانیاں نہیں سنائی، بے شک، سرکار کے فرمودات عالی۔ جناب بندہ، تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری بھر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑنے والا ہوں، بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں۔ ثقیل، انی تارکن فیکم الثقلین، تو یہ فی کم کے مصداق کون تھے؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کن کو کہہ رہے تھے ہمارے آقا کہ تم میں، تو جن میں چھوڑ رہے تھے، کیا وہ صحابہ کی زمانے کے بعد آنے والے لوگوں کی بات تھی؟ کم ضمیر جمع مذکر مخاطبین کی ہے، صحابہ سامنے تھے، ان کے وسیلے سے ہم تک یہ بے شک۔ فرمایا کہ جو ان سے تمسک پیدا کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو ان سے جدا ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، بے شک، غرق ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو بھائی
نجات اور کامیابی کا سبب تو اہل بیت ہیں، بے شک اہل بیت ہیں۔ اور سرکار میں نا انی ترکتو فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی، سبحان اللہ، کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں، وہ چیز، پہلے حدیث میں دو ہے نا، اب یہاں وہ چیز، انی ترکت فیکم ما، کلمہ موصول ہے، تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں، ان اخذتم بہی لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کا دامن تھام لیا تو میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہو۔ کفر تو اپنی جگہ پر رہا نا، کفر تو گمراہ ہی نہیں ہوگی اگر تم نے ان کا دامن تھام لیا۔ بے شک، سبحان پھر فرمایا وہ چیزیں کون، وہ چیز کیا ہے، پہلے میں نا وہ چیز تم میں چھوڑ رہا ہوں، پھر ذکر کیا تو دو چیزوں کا، سبحان اللہ، میں وہ دونوں ایک ہی ہیں، سبحان اللہ، ثابت ہوا وہ دونوں ہی ایک ہیں، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری اولاد جو میری اہل بیت ہے، سبحان اللہ، بے شک، میری اطرت، میری اولاد جو اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا تم گمراہ بھی نہیں ہوگے اگر ان کا دامن پکڑو۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اب کوئی مولوی قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے جی سید جو عالم ہے، باعمل ہے، نیک ہے، وہ قابل تعظیم ہے، باقی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سید جو ہے نا وہ ہیں جن کو اللہ نے پشت علی میں رکھا، مگر وہ بطن زہرا کے وسیلے سے دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، بے شک، علی پاک کی چونکہ اور بھی تو ازواج پاک ہیں نا، بے شک، ان کی اولاد کے لیے نہیں فرمایا، سیدہ زہرا پاک کے بطن سے جو آئیں گے وہ سید ہیں، بے شک، سبحان اللہ وہ سید ہیں۔ بے شک، اور سرکار نے فرمایا پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سبحان اللہ، واہ، ان اللہ فاطمہا و ذریتہا و محبہا عن النار، سبحان اللہ، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور قیامت تک ان کی اولاد اور ان سے عقیدت رکھنے والے، سبحان اللہ، واہ، اللہ نے ان پر جہنم حرام کر دی۔ حضور تاجدار گولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے، خود لکھا ہے کہ سید قیامت کے دن مغفور اٹھائے جائیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ سید کا حشر مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کہتے ہیں مولوی جی کہ جی سید ہو اور اس کا عقیدہ ایسا ہو اور عمل ایسا ہو اور یہ ہو، بھئی جو سید نصب سید ہے نا زہرا پاک کی اولاد، اس کا عقیدہ اتنا نہیں بگڑ سکتا کہ کفر تک پہنچ جائے، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی اعمال تو ہیں ہی بخشنے کے، دیکھو نا اب ہم سارے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں بخشے گا نہیں؟ اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو اللہ ہمیں بخش دے۔ اور پھر المرء مع من احب، یہ بھی حدیث ہے کہ جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، رافضی 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 کہتے ہیں، رافضی تو کہتے ہی اس کو ہیں ایمان جس کے قریب ہی نہ پٹکا ہو، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو
زبان پر صحابہ کے خلاف بکواس ہو تو جناب بندہ اس کو رافضی کہتے ہیں۔ اب ذرا سا پنجتن پاک کی تعریف کر دی، اہل بیت کی کر دی، مولا علی کر دی، ملا فوراً بکواس کرنے لگا، یہ تو رافضیوں کا کام ہے، یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ اور پاگل تو خود خبیث ہو چکا ہے، تیرا اپنا خاتمہ خراب ہوگا بے شک جب علی پاک کا ڈنڈا چلے گا نا، پتہ چل جائے گا کہ کتے میرے ساتھ محبت کرنے والوں کو تو رافضی کہتا ہے۔ کیوں نہ کہیں، کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے جو ایسے بے شک مولا کائنات مسجد میں جس شخص نے آپ پر نماز کی حالت میں تلوار چلائی، زہر سے بجھی ہوئی تلوار، اس کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ اب بتاؤ، عبد الرحمن کافر نام رکھتے ہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا تو عبد الرحمن نام تھا، اور جب قاتل علی ٹھہرا تو بس پھر وہ نام کوئی فائدہ نہیں دیتا، پھر وہ پکا کافر ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، بس ابن ملجم ہر کوئی کہتا رہتا ہے۔ نام بھی بتاؤ یار، عبد الرحمن نام کتنا پیارا نام ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے کا نام عبد الرحمن۔ تو بہرحال ایمان محبت علی کا نام، اور رافضی جو ہے نا وہ بے شک علی 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 کریں لیکن وہ محب نہیں ہے، محب صرف سنی ہے۔ اب اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تو پھر لوگوں نے بک بک شروع کر دی، یہ جی سنی کانفرنس نہیں تھی، یہ رافضی کانفرنس۔ کیا اس میں ماتم ہوا ہے؟ اس میں گھوڑا نکالا گیا ہے جی؟ اس کانفرنس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں نکالی گئی۔ اس کانفرنس میں کیا ہوا ہے؟ ذکر علی ہوا ہے، اس لیے وہ رب کی کانفرنس۔ عجیب عجیب دور آ گیا ہے۔ اس دور پرفتن میں کسی کی صورت کو دیکھ کر پھسل نہ جانا، سمجھیے۔ اور اسی لیے ہے عارف رومی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، پیر را بگزین واہ کہ بے پیر این سفر، بے شک ہست بس پر آفت و خوف و خطر۔ میں کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، کیونکہ تیری زندگی کا سفر بڑا خطرناک سفر ہے، اور شیطان کئی صورتوں میں تجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ وہ نامراد جبے بھی پہن لیتا ہے، وہ دستاریں بھی باندھ لیتا ہے، وہ جناب چینل بھی خرید کر لیتا ہے۔ بے شک وہ نامراد جو ہے نا وہ صورتیں بھی بدلتا ہے، بے شک بڑا مکر و فریب کرتا ہے۔ کبھی وہ مولوی کی شکل میں ہوگا، کبھی وہ پیر کی شکل میں آ جائے گا، کبھی وہ کسی شکل میں، کبھی کسی میں۔ تو ہم دیکھ کے کہیں گے یار دیکھو نا آخر ایسا بندہ ہے، کیا یہ ایمان والا نہیں، یہ کافر ہے؟ وہ صرف کافر نہیں، وہ تو شیطان ہے، بے شک وہ شیطان ہے۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس باہر دستے نہ باید داد دست۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ہر جبے کبے والے کو دیکھ کر مرید نہ بننا شروع کر دیا، اس کے قریب بیٹھ۔ اگر آقا کو کسی کتے سے پیار ہے، وہ اس کتے پہ قربان ہے۔ بندے تو بندے رہے نا، پیار ہے میرے آقا کو، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے کندھے پہ علی پاک کو چڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ،
مگر لوگ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں جی کندھے پہ اس لیے چڑھایا کہ علی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. علی پاک نے کہا سرکار تم میرے کندھے پہ چڑھو. سرکار میں انک لا تستطیع حمل ثقل النبوت، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میں نے کہا علی کمزور کو کہتے ہیں؟ حلیمہ کی اونٹنی تو اٹھا لیا تھا. واہ نعرہ حیدری یا علی خیبر میں جو دراز گوش مبارک آیا جس کو اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں. دراز گوش کا معنی ہوتا ہے لمبے کانوں والا. گدھا آیا اور سرکار مدینہ منورہ ہے تو اس پہ سوار ہو گئے. اس گدھے نے بھی اٹھا لیا. سرکار کی جو اونٹنی مبارک تھی نا اس کا نام تھا قصوہ. تو ناقۃ القصوہ نے بھی نبی پاک کو اٹھا لیا. اور تم نے علی پاک کو اتنا کمزور سمجھا. اللہ اکبر. یہ بات نہیں ہے کہ کیوں جی یہ حدیث جو ہے، میں نے کہا حدیث من گھڑت تھوڑی ہے. بے شک حدیثیں تو موضوع حدیثیں بہت زیادہ. بے شک. اسی لیے تو ان کو جس بندے کے پاس اصول حدیث کا علم ہے وہ پھر پرکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، یہ موضوع ہے، بناوٹی ہے، کیونکہ اس کو قرآن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. حضرات محترم، سرکار نے صرف دنیا کو دکھایا کہ یہ کندھے اللہ کے اس محبوب کے کندھے ہیں جو اللہ کی ذات کا بھی مظہر ہے، صفات کا بھی. ان کندھوں پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا. اگر چڑھ سکتا ہے تو علی چڑھ سکتا ہے یا علی کے بیٹے. مومن وہی ہے جو آقا کو خوش کرے. اور آقا خوش اس سے ہوتے ہیں جو علی سے محبت، نبی کے پورے گھرانے سے محبت، قربان ہو جائے. پھر فرمایا کہ پھر اگر اس کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی تو وہ ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت خود جن بندوں کو پسند فرماتے ہیں ان کے دل میں. بھائی میں مبارک نہ پیش کروں ان بندوں کو جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت. ہم اسی لیے ہر صحابی سے محبت کریں کیونکہ ہر صحابی ولی ہے. صحابی کا بغض جس کے دل میں ہوگا وہ ناپاک دل. صحابہ سے محبت اللہ کی عطا ہے. صحابہ سے عداوت یہ اللہ کی لعنت ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی عظمت میں کمی کی جائے، نہ خود صحابہ بھی ناراض ہوں گے، لعنت بھیجیں گے کہ ہمارے نبی کا گھرانہ ہے اور تم گھٹاتے ہو. تو حضرات محترم جو نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے گا. ہوا ادھر سے آ رہی ہے، بہترین ہوا آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اس دور پر فتن میں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج میری طبیعت بہت ناساز ہے، کمزوری ہے، پتہ نہیں اب روزانہ ہی صحیح نہیں رہتی. بہرحال
کیونکہ ذکر کی محفل تھی، حاضری لگ گئی الحمدللہ، ہم سب کی حاضری لگ گئی۔ اللہم صلی